نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، حضرات صحابہ کی زندگی واقعات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اس میں جو آج واقعہ آپ کو سنائیں گے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ نعوذ باللہ۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر بن خطاب تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور بعد نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کے ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تم سے ہو سکے تو کر۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کچھ کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر سی جماعت تھی اور وہ سارا مکہ۔
بلکہ سارا عرب۔ اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ بس معزز خواتین و حضرات، یہ اس شخص کا اسلام لانے کا واقعہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا۔ ایک جگہ فرمایا اے عمر، جس کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اے عمر تیرے رستے میں تو شیطان بھی نہیں آتا، تجھے آتا ہوا دے کر شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کافر ان کے نام سے، رعب سے، دبدبے سے ڈرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی تھی، دین اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان پاک ہستیوں کی قربانیوں کے طفیل ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی سچی پکی محبت ان حضرات نے کی اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور ہمارے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، والدین، بڑے جتنے بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور کا گھر، جنت کا باغ بنا دے، بلندی درجات کے فیصلے فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ جو اللہ پاک سے ہم نے مانگا وہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو نہ مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہیں اللہ ہمیں بھی اس سے محفوظ فرما، اور جو دعائیں نبی علیہ السلام نے امت کی بھلائی کے لیے مانگی ہیں اللہ ان میں ہمیں بھی اس کا ذرہ عطا فرما دے۔ ہر آن ہر گھڑی یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری امت کے لیے یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما۔ ساری امت کو یا اللہ اس مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما جس کے لیے تو نے اس امت کو پیدا کیا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔